اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا المنجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بہادر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سخی اور سب سے بڑھ کے بہادر تھے۔ ایک رات مدینہ منورہ کے لوگ گھبرا گئے اور جس طرف سے آواز آ رہی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس طرف چل پڑے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو واپس آتے ہوئے ملے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف سب سے پہلے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار سے لیس تھے،
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار تھے اور فرما رہے تھے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں لڑائی اپنے مکمل عروج پر ہوتی تھی اور لوگ ایک دوسرے کے مقابل ہوتے تھے، فوجیں آمنے سامنے ہوتی تھی، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لے لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہم میں سے کوئی دشمن کے اتنا قریب نہ ہوتا جتنا قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ ناظرین کرام، مملکت خداداد پاکستان اللہ کریم کا خاص عطیہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں یہ زمین کا خطہ ہمیں نصیب ہوا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں یہ زمین کا ٹکڑا عطا فرما دیں، ہم اس پہ اللہ اور رسول کا نظام نافذ کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مملکت خداداد ہے جہاں سے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں جایا کرتی تھی۔ یہ وہ دیس ہے جس کے لیے لاکھوں انسانوں نے، لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت قربان ہوئی، لاکھوں فرزند قربان ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنا خون پسینہ نہیں، اپنی جان مال اولاد سب کچھ اس مملکت کو حاصل کرنے کے لیے قربان کیا تھا، اور جن لوگوں نے تحریک پاکستان میں سب سے نمایاں کام کیا، قائد اعظم کے بعد اگر کوئی شخصیت سب سے نمایاں تھی تو وہ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمہ اللہ کی تھی۔ ان کی دینی سیاسی خدمات، ان کی معاشرتی خدمات کیا تھی، اتنی ہماجیت شخصیت تھی۔ اور ان کا ایک فکرہ ناظرین کرام، جو بنارس سنی کانفرنس 1946 میں ہوئی تھی، وہاں تمام بر صغیر کے علماء و مشائخ کو پیر صاحب نے جمع کیا تھا، اور وہاں پہ محدث کچوشوی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، علامہ عبدالہو ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور سارے مشائخ کس کس کا میں نام ہوں۔ تو پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مطالبہ سے دستبردار بھی ہو جائیں تو اب ہم پاکستان بنا کے چھوڑیں گے۔ ناظرین کرام، ان بزرگوں نے اس پاکستان کے لیے کس کس طرح قربانیاں دی تھی۔ وہ رات کو رب کے حضور سجدوں میں دعائیں اور التجائیں کرتے تھے، وہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر عرض کیا کرتے تھے درود و سلام کے نذرانے کہ یا رسول اللہ یہ مملکت مل جائے، یہاں ہر وقت درود و سلام کی جو فضائیں وہی گونجیں گی۔ کیا ہم اس میں آج کامیاب ہوئے؟ مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ان کے سجادہ نشین پیر سید منور حسین جماعتی میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان سے بھی میں گفتگو کروں گا، اور ان کے ساتھ ماہر اقبالیات اور تحریک پاکستان پہ اور اس تاریخ پہ جن کی بہت گرفت ہے، نوجوان سکولر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی میرے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، میں دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، آج اس مملکت میں جس میں ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دی تھی، وہاں پہ مختلف نام جو تحریک پاکستان کے حوالے سے ادارے بنائے گئے ہیں، وہاں ان لوگوں کو اہم عہدوں پہ بٹھا دیا گیا ہے جو قائد اعظم کو، میں ذاتی علم سے کہہ رہا ہوں، قائد اعظم نہیں کہتے تھے، جناح کہتے تھے۔ وہ لوگوں کو لا کے بٹھا دیا گیا جو سمجھتے تھے کہ جی تحریک پاکستان کے بنانے میں، تحریک پاکستان بنانے کے گناہ میں ان کے بزرگ شامل نہیں تھے۔ وہ اس کو فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ آج ان لوگوں کو بلا کے ہم نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن میں، اور ہم وہ ایوان قائد اعظم میں، تحریک کارکنان پاکستان میں، اور کہاں کہاں ان کو عہدوں پہ بٹھایا ہے۔ وہ نیرنگی سیاست دورہ تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، جو لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی اور مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے۔ آج حضرت امیر ملت کی خدمات پہ گفتگو کرنے کے لیے پیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ پیر صاحب، حضرت کا مختصر تعارف پہلے تو فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غازی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا اور 92 چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے حضرت امیر ملت کے اس عرس پاک کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ رکھا۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کی ولادت باسعادت 1834 میں علی پور شہیدہ ضلع سیالکوٹ میں ہوتی ہے جی، اور آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، ماشاءاللہ، اور 11 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم حاصل کر لیے، اور 14 سال کی عمر میں آپ نے 27 علوم جو ہے وہ حاصل کر لیے، سبحان 14 اللہ، سال کی عمر میں۔ سبحان اور پھر اس کے بعد آپ نے تبلیغ دین کا سلسلہ جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے گاؤں سے شروع کیا،
اور پھر وہ چلتی چکی ہے. یہ وہ دور تھا کہ جب یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں, سڑکیں نہیں تھیں, بسیں نہیں تھیں, ٹرینیں نہیں تھیں, اور آپ زیادہ تر فرماتے ہیں کہ میں پیدل سفر کیا کرتا تھا. پھر آگے جا کے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھوڑا دے دیا اور میں گھوڑے پہ سواری کر کے دور دور تک چلا جاتا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ آگے ہمیں اللہ نے بگی دے دی, پھر میں اور دور چلا جاتا. پھر اس کے بعد ٹرینیں شروع ہو گئیں تو ہندوستان کے اتر پردیش کے علاقوں تک آپ نے سفر کیا, اور وہاں بنگال آسام سے لے کر صوبہ سرحد تک کوئی کونا نہیں چھوڑا, کوئی کونا نہیں چھوڑا آپ نے. واہ واہ واہ. ہر جگہ پہ جا کے اللہ کے دین کی تبلیغ کا. ڈاکٹر طاہر میتنولی, تو کسی نے کہا تھا کہ مسلح بیچ کر خنجر خرید ہے صوفی ناداں کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی. اس وقت انگریز کو للکارا ہے پیر صاحب نے, اس وقت ختم نبوت کے لیے پیر صاحب نے جو قربانیاں دی, یہ کیا لوگ تھے؟ جی غازی صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا. جس عظیم شخصیت کی یاد میں آج ہم بیٹھے ہیں, یہ وہ شخصیت ہے اور یہ اس طبقے کی نمائندہ شخصیت ہے, اس طبقے کا چہرہ ہے جس نے ہماری جد و جہد آزادی کو, تحریک پاکستان کی جد و جہد کو سیاسی سطح سے اٹھایا اور اس کو دینی تقدس دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آپ تصور کریں کہ اگر یہ جد و جہد صرف سیاسی سطح تک جاری رہتی اور اس کی اندر جو جذبے ہیں صرف مادی ہوتے تو کبھی آپ اس منزل پہ نہ پہنچتے جہاں پہ آج ہم بیٹھے ہیں. پاسبل نہیں تھا. روٹی کپڑے کے لیے کوئی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت تو نہیں قربان کرتا, اپنا وطن تو نہیں چھوڑتا. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں, آپ دیکھیں جب قائد اعظم پہ حملہ ہوا تو حضرت پیر صاحب نے اسپیشل بندے بھیجے ملاقات کے لیے قائد اعظم کے پاس, اور کچھ تحفے بھی بھیجے. جو جواب قائد اعظم نے دیا, ملاقات نہیں ہو سکی, جو جواب قائد اعظم نے دیا وہ یہ تھا کہ حضرت اگر آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور آپ جیسی شخصیات میرے ساتھ ہیں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اچھا اس میسج میں حضرت پیر صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا مسٹر جناح, اس حملے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. واہ. جب فرعون نے مخالفت کی موسیٰ مضبوط ہوئے. سبحان اللہ. جب نمرود نے مخالفت کی ابراہیم مضبوط ہوئے. سبحان جب ابو جہل نے مخالفت کی محمد مضبوط ہوئے, ان کا مشن مضبوط ہوا. یہ مخالفت اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی جد و جہد مضبوطی کی طرف بڑھ رہی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو علماء حق تحریک پاکستان میں شامل ہوئے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا, سب سے پہلا جو اس کے اندر امتیاز پیدا ہوا اس جد و جہد کے اندر, علماء کرام مشائخ اعظام صرف سیاسی جد و جہد نہیں کر رہے تھے, وہ اس تحریک کے نظریاتی چہرے کو محفوظ کر رہے تھے. سبحان اب دیکھیں تحریک خلافت جب جاری تھی تو حضرت یہاں ایک شعر بڑا خوبصورت میرے ذہن میں آ گیا. ہوا کے رخ پہ جلائے ہیں اہل حق نے چراغ, ہوس پرستوں نے لیکن ہوا کا ساتھ دیا. آپ دیکھیں جب یہ جد و جہد تحریک خلافت کی جاری تھی تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کے استاد گرامی تھے مولانا محمد علی منگیری, ان سے گاندھی ملنے کے لیے آئے اور کہا کہ اپنے علاقے کی بڑی مؤثر شخصیت, اگر یہ ہمارے ساتھ مل جائیں تو تحریک خلافت میں بڑی جان پڑ جائے گی. تو آگے بیٹھے, بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے جیسا کہ ہندو بنیے کا ذہن تھا کہا حضرت میں نے قرآن مجید پڑھا ہے, میں بڑا متاثر ہوں اس کتاب سے, اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے, میں بڑا متاثر ہوں, اتنی بڑی شخصیت تھی, تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو حضرت نے فرمایا تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, آپ نے قرآن مجید بھی پڑھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھی, مجھے یہ مت بتائیں کہ آپ کتنے متاثر ہوئے, مجھے ایک بات بتائیں, اسلام میں سیرت میں اور قرآن میں وہ کون سی بات ہے جو آپ کو بری لگی؟ اچھا اس سوال کے لیے تو گاندھی صاحب تیار ہی نہیں تھے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کس طرح سے ان علماء حق نے اس تحریک آزادی کے نظریاتی چہرے کو محفوظ رکھا. جب گاندھی نے کہا, جی سوچ کے کہا, ایسی کوئی بات مجھے نظر نہیں آئی, تو مولانا نے فرمایا پھر آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ سبحان اللہ. پیر صاحب تحریک پاکستان میں پیر صاحب نکل پڑے. جناب جی فرمائیں. میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت اس کے یہ جملہ ہے کہ مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاست سے اتنا خوف اور ڈر نہیں ہے جتنا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کی سیاست اور مذہبیت سے مجھے خوف ہے. یہ اس کا فکر ہے. دوسرا جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جب قائد اعظم کو تحائف بھیجے نا جی, تو قائد اعظم علیل تھے, ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح نے وہ تحائف وصول کیے. حضرت امیر ملت کے ایک خلیفہ تھے بخشی مصطفیٰ علی خان, جنہوں نے مدینہ منورہ میں رباط جماعت منزلیں, آپ تشریف لے گئے, میں نے تو وہ 2 جماعت منزلیں اب بھی موجود ہیں, وہ بخشی مصطفیٰ علی خان صاحب نے بنائی. بخشی صاحب کو بھیجا امیر ملت نے, اور بخشی صاحب وہ تحائف وغیرہ دے کے واپس آ گئے. کچھ دنوں کے بعد قائد اعظم کی طرف سے جو خط آیا نا, اس میں جو الفاظ تھے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ بڑے تاریخی الفاظ تھے. قائد اعظم نے کہا, لکھا اپنے خط میں کہ جناب آپ نے جو قرآن پاک بھیجا ہے اس سے میں یہ سمجھا ہوں
کہ میں ایک اسلامی مملکت بنانے جا رہا ہوں اور اس میں ہم نے اسلامی قانون کا نفاذ کرنا ہے. آپ کے قرآن پاک بھیجنے سے میں یہ مقصد سمجھا ہوں کہ جب تک میں خود اس قانون کو نہیں سمجھ سکوں گا اس وقت تک اس ملک میں کیا نافذ کروں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں نے قرآن پاک کے ترجمے منگوا لیے ہیں, انگلش استاد کا انتظار کر رہا ہوں. جیسے مجھے انگلش استاد مل گیا میں اسی وقت سے قرآن پاک کی مکمل تعلیمات حاصل کروں گا. یہ پہلا جملہ. دوسری بات قائد اعظم نے لکھی کہ آپ نے جو مسلح بھیجا ہے میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کی عبادت اور بندگی بجا نہیں لاتا اس کی قوم اس کی بات کیسے مانے گی. اس لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, پابندی سے نماز ادا کروں. اور تیسری بات میں یہ سمجھا ہوں جو آپ نے تسبیح مجھے بھیجی ہے اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ جو شخص اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے رب کی رحمت طلب نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت کا خود امیدوار کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد پابندی سے میں درود پاک پڑھا کروں گا. امیر ملت نے فرمایا کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, قائد اعظم بمبئی میں ہے, کتنے ہزار میل کی مسافت ہے, اور قائد اعظم نے میرے دل کی بات کو وہاں جان لیا. تم کہتے ہو کہ وہ کافر ہے, میں اس کو کہتا کہ وہ اللہ کا ولی ہے. واہ, قائد اعظم اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی ہے. لیکن یہ اللہ کے ولی کی وہ نام پہ جو نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور فلاں, کل آپ کے ہی سلسلے کے وہ بزرگوں میں سے ہیں پیر کبیر علی شاہ, رات کو خون کے آنسو ہو رہے تھے, ان کا مجھے بڑا لمبا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ جو ادارے ہیں مختلف ان میں جس طرح لوٹ مار کا بازار گرم ہے اور جس طرح کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بڑی تشویش کا اظہار کر رہے تھے. تو بہرحال اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال اور قائد اعظم اس میں بڑے پردہ نشینوں کے نام آ رہے ہیں. آج کل ان کی بیشنگ ہو رہی ہے, ان کے خلاف چیزیں لکھی جا رہی ہیں. یہ جو وہ شخصیات جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی تھی ان بزرگوں کے بارے میں ہرزہ سرائی ہو رہی ہے اور حکومت کی گود میں بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل جی, ہماری بدنصیبی ہے کہ وہ شخصیات جن کی فکر سے ہمیں روشنی ملنی ہے اور جن کی فکر کی روشنی میں یہ ملک بنا ہے, جن کی جد و جہد سے, جن کی فکری رہنمائی سے یہ ملک بنا ہے, اس ملک کا تسلسل اسی فکر کے ساتھ ہے. اگر آپ اس فکر کو ختم کر دیں گے, اس روشنی کو گہنا دیں گے تو پھر اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا. لیکن یہ میں آپ کو پورے شرح صدر کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی کوئی بھی کوشش کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں جب جد و جہد آزادی جاری تھی تو علماء کرام سیاست میں تھے اور وہ کئی طرح کی سیاستوں میں تھے. کچھ ایسے علماء کرام بھی تھے جن کی سیاست جد و جہد آزادی کے دوسرے اینگل پہ تھی, اور علماء مشائخ کی جد و جہد آزادی مسلم لیگ کے پلڑے میں تھی, ان کا سارا ویٹیج ادھر تھا. وہ لوگ جو اس وقت جد و جہد آزادی کے اندر مسلمانوں کی خود مختاری کی حمایت نہیں کر رہے تھے, آپ دیکھیں کیا ملت اسلامی نے ان کی بات پہ لبیک کہا؟ قطعاً نہیں کہا. یہ ان کی واحد غلطی نہیں تھی. یہاں میں ریفرنس دینا چاہوں گا, میں خود بھی بات نہیں کروں گا, آئی ایچ قریشی کا ریفرنس دینا چاہوں گا. بہت بڑی ہسٹورین ہے اشتیاق حسین قریشی, علماء ان پالیٹکس کے مصنف, جو قائد اعظم کے رفیق کار تھے, بڑے مورخ ہیں, وائس چانسلر رہے, وزیر تعلیم رہے, اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے قرارداد مقاصد کو ڈرافٹ کیا. اچھا. اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے اس کا مستند اردو ترجمہ بھی کیا. ٹھیک, بہت بڑی شخصیت. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علماء تھے, آپ دیکھیں بے بصیرتی کی انتہا کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم مسلم لیگ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے تو یہ ناکام ہو جائے گی. یہ ان کی بات غلط ثابت ہوئی. انہوں نے یہ سوچا, ہمیں ان کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے, بات پولیٹیکل ویژن کی ہو رہی ہے, بات پولیٹیکل وزڈم اور سیاسی بصیرت کی ہو رہی ہے. پھر انہوں نے یہ سوچا کہ جب ہمیں آزادی مل جائے گی تو ہم ہندوؤں سے مسلمانوں کے حقوق لے لیں گے. یہاں بھی وہ ناکام ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ آزادی کے بعد کانگریس نے ان کی سیاسی سرگرمیوں کو محدود کر دیا. جی بالکل. حتیٰ کہ جب 1973 میں ابوالکلام آزاد روتے رہے کوئی سنتا ہی نہیں. لیکن جب 1973 میں جب دوبارہ جمعیت علماء ہند نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اپنے پارلیمانی کردار کو بحال کرنا چاہا تو کانگریس نے پھر رکاوٹیں کھڑی کی. ان کا پارلیمانی کردار آج کدھر ہے؟ ہندوستان کے اندر کیا پارلیمانی کردار ہے؟ کانگریس نے اسے بالکل محدود کر کے رکھ دیا. یہاں بھی غلط ثابت ہوا. عرض کرنے کا مقصد ڈاکٹر صاحب ایک میں تلخ بات کرنے لگا ہوں, پیر جی آپ سے ہی کرتا ہوں. آپ کے بزرگوں نے گاندھی کو نہیں بلایا اپنے سٹیج پہ, یہ درست بات ہے؟ نہ مسجد میں بلایا, نہ کسی جلسے میں, نہ کسی سٹیج پہ بلایا. لوگ بلاتے رہے جناب. لیکن اب انہی کے جو وارث ہیں, آپ نہیں اس سے مراد, یعنی وہ مودی کو اپنے سٹیجوں پہ بلا رہے ہیں تصوف کانفرنس کے نام پہ. مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. شکر ہے آپ نہیں گئے تھے. آپ نہیں نہ گئے تھے؟ میں نہیں گیا. اگر آپ گئے ہوتے تو میں آج آپ کو یہاں نہ دعوت نہیں جناب, ہماری بڑی بدقسمتی ہے. اس کے حوالے سے ہماری میٹنگز وغیرہ چل رہی ہیں اور ہم اس کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں ایک صوفی کانفرنس کا جو ہے اہتمام جو ہے وہ کیا جائے, اور اس میں انٹرنیشنل لیول پہ. تو اس وقت چونکہ
جب گاندھی نے یہ کہا نا کہ یہ چند مسلمان ایسے ٹین ٹین کر رہے ہیں یہ کیا پاکستان بنائیں گے، امیر ملت کا بڑا تاریخی جملہ تھا. آپ نے فرمایا گاندھی تم سمجھتے ہو کہ یہ چند مسلمان کیا کریں گے؟ فرمایا تمہارے شہر میں آ کے بتاؤں گا یہ چند مسلمان کیا کرتے ہیں. پھر 1946 کی بنارس سنی کانفرنس جو ہے نا جی، بڑی تاریخی کانفرنس ہے جس کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے. اس میں سٹیج پر 5000 مشائخ تھے اس دور میں اور 7 لاکھ کا اجتماع تھا. 7 لاکھ کا اجتماع تھا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے جن کا ذکر کیا ہے، ان لوگوں نے اور ان علماء نے اور ان تحریکوں نے قائد اعظم کے خلاف بڑے بڑے پوسٹر چھپوا کے نہیں اور پاکستان کے خلاف پوسٹر چھپوا کے تقسیم کر رہے تھے. امیر ملت کو جب وہ پوسٹر ملا، آپ سیدھا اسٹیج پہ گئے. جاتے ہی مولانا نعیم الدین مراد آبادی وہ اسٹیج سیکرٹری تھے، کیونکہ یہ 1922 میں علی پور سیدہ میں 22 افراد پر مشتمل ایک وفد جو ہے وہ امیر ملت کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت پورے بر صغیر میں اہل سنت کی کوئی نمائندہ تنظیم نہیں ہے، ہم اس لیے آپ کے پاس ہیں کہ تمام دنیا کی نگاہیں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں. تو علی پور سیدہ میں جس کی بنیاد رکھی گئی آل انڈیا سنی تنظیم، ٹھیک، اس کے صدر جو ہے مستقل چنے گئے حضرت امیر ملت اور اس کے جنرل سیکرٹری مولانا نعیم الدین مراد آبادی اور دیگر میں اپنا کیسے لوگ تھے جی، کیسے محدث کوچوچوی، محدث صورتی اور عبد الحمد بدایونی یہ لوگ، عبد العلیم صدیقی میرٹھی، یہ اس میں شامل تھے. پیر پرچونڈی شریف، پیر مکھاڑ شریف، پیر جتنے بھی تھے اس وقت، گولڑا شریف والے، پیر سیال شریف، یہ تحریک پاکستان میں بعد میں شامل ہوئی. لیکن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا یہ آپ کو آل انڈیا سنی تنظیم، اس میں یہ افراد جو ہے وہ چنے گئے. اس کا سب سے پہلا اجلاس 1925 میں مراد آباد میں ہوا. اچھا. اور اس کا دوسرا اجلاس 1935 میں الہ آباد میں ہوا. اور پھر اس کا تیسرا اجلاس جو تھا وہ 1946 میں بنارس کی شکل میں ہوا، جس میں امیر ملت نے فرمایا کہ تم یہ فیصلہ کن موڑ تھا. اس کانفرنس نے پھر تحریک پاکستان جو تھی اس کو مہمیز دی، بالکل، اور نظر آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان بن گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ وہیں سے شروع ہوا ہے. ناظرین کرام، مختصر سی بریک اور ذکر ہے، اور ہماری یوتھ، ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، وہ کیا ہے؟ اتقوا من فراست المومن وینظر فإنہ ینظر بنور اللہ. یعنی ان کا ہاتھ جو ہے وہ وقت کی نفس پر فراست مومنہ نے دیکھ لیا. بلا شبہ ایسا ہی ہے کہ جو حقیقی مومن ہے حالات پہ اس کی نظر ہے اور وہ حالات کے دائرے کو پہچانتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. نہ صرف پہچانتا ہے بلکہ حالات کے دائرے کو کنٹرول کر سکتا ہے. راکب ہوتا ہے. یہ مومن جو ہے وہ حالات کے دائرے کے ساتھ بہتا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی منشا کے مطابق لے کے چلتا ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب کی شخصیت میں ایک جو بڑا پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ دینی حمیت ہے. جب تک قیادت کے اندر دینی حمیت نہیں ہوگی، دین کی غیرت نہیں ہوگی، دین کے فنڈامنٹلز پر ان کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہوگا، وہ آپ کو خالصیت کے ساتھ منزل کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. سبحان اللہ. جس وقت نہ ان کو انگریز خرید سکا نہ ہندو نہیں خرید سکا. جی دیکھیں، جب پیر صاحب کے بارے میں پروپیگنڈا ہوا کہ جی گورنر پنجاب کے سامنے جو سپاسنامہ پیش کیا گیا، پیر صاحب بھی اس میں شامل ہیں، تو جو 1921 میں ڈسٹرکٹ خلافت کانفرنس ہو رہی تھی لال پور کے اندر، اس میں آپ نے جب خطبہ صدارت دیا فرمایا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت علی شاہ نے اس سپاسنامے پہ دستخط کیے ہیں. سر مائیکل ایڈوائر کو جو سپاسنامہ پیش کیا گیا، جماعت علی شاہ نے اس پہ دستخط نہیں کیا. کوئی ایک بندہ بھی میں نے اس کی سلطنت برطانیہ کی فوج میں بطور فوجی جمع نہیں کروایا، بھرتی نہیں کروایا، ریکمنڈ نہیں کیا، کوئی تمغہ نہیں لیا، کوئی اعزاز نہیں لیا ان سے. میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں، میں حر ہوں، میں جانتا ہوں آزادی کیا ہے، تو میں آزاد زندہ ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں آزاد مروں گا، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان مروں گا. اور اب آپ دیکھیں آگے جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، میں سمجھتا ہوں یہ وہ ان لوگوں کی رہنمائی تھی، ان لوگوں کے یہ وہ کلمات تھے، وہ دینی جذبہ تھا، وہ ایمان تھا جس نے جد و جہد پاکستان میں ناممکنات کو ممکنات میں بدلا. آپ نے فرمایا کہ تم انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کہ ترکوں پہ جا کے گولیاں چلا رہے ہو، تمہیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کرنا چاہیے. اللہ، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا مطلب تم لوگوں کو مسلمانوں کی قبریں پلید کرنے کے مترادف ہے. اللہ، یہ دینی حمیت. اور آپ لوگ دیکھیں کس سطح پہ جا کے آپ نے اس آزمائش کے دور کے اندر جب لوگ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے ہر طرح کے کمپرومائز پہ اور سمجھوتے پہ تیار ہو جاتے تھے، آپ نے اس سطح پہ جا کر کے لوگوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی. اور پیر صاحب ایک بات
میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ ملیں امیر اساکر سے, جنرل رحیل شریف صاحب سے, جناب, اور ان سے ریکویسٹ کریں اس عاجز کی طرف سے بھی, میں بھی اپنی بات پہنچاؤں گا کہ چھوٹو گینگ کا خاتمہ جہاں کیا ہے نا, وہاں کوڈو گینگ جو ہے ان کا بھی خاتمہ کریں, جو تحریک پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. جہاں ضرب عزب شروع کی ہے نا, وہاں ضرب غصب بھی ایک شروع کریں. جو لوگ تحریک پاکستان کے مخالفت, پاکستان کے دشمن ہیں, جو قائد اعظم اقبال کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں, حکومت کی گود میں بیٹھ کے ان پہ بھی ذرا گرفت کریں. یہ تو غازی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. ہم پہلے کئی دفعہ یہ پیغام پہنچا چکے ہیں اور جنرل صاحب کی تک بھی ہم یہ پیغام بھیج چکے ہیں. اور پاکستان تب تک ہے جب تک یہ ہندو کے مقابلے میں کھڑا رہے گا. بے شک بے شک. یہ تو چونکہ ہمارے دیکھ لیجیے اکابرین نے اس وقت فرما دیا تھا, اور حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے, ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے نا, آپ نے اس میں یہ جملہ فرمایا تھا کہ جو سید ہے وہ ڈرتا نہیں, اور جو ڈرتا ہے وہ سید نہیں. واہ سبحان اللہ, سبحان پھر جناب مولانا نعیم الدین اور مولانا شوکت علی, مولانا جوہر علی نے جب یہ فرمایا کہ اتنی بڑی کانفرنس میں کوئی شخص ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے, تو لاکھوں کا اجتماع تھا, کوئی بھی کھڑا نہ ہو تو امیر ملت کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. پر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. اس وقت پھر انہوں نے خطابات سے امیر ملت کو نوازا. تو ڈاکٹر صاحب جو دوسری بات فرما رہے تھے, میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ اس وقت جب قائد اعظم پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا نا, جی بالکل, تو آپ کو پتہ ہی جب کہا پاکستان کی پے نہیں بن سکتی اور قائد اعظم کافر اعظم, تو اس وقت امیر ملت نے فتویٰ جاری کیا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص پاکستان کے حق میں مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا, کوئی مسلمان اس کا جنازہ نہیں پڑے گا. آپ نے کہا کہ کسی مسلمان کا اس سے کوئی, جس کو کہتے ہیں کہ قطع تعلق, کسی مسلمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. اور اس پر عملی طور پر لوگوں نے عمل کیا. ڈاکٹر محمد شیر افغن, چانسلر اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد, انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے دور کی یہ بات ہے, اور اس فتوے کو ہم نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی طرف سے چھپوا کر پورے ملک میں تقسیم کیا, اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے امیر ملت کے فتوے کو عملی طور پر نافذ کیا. سبحان اللہ. اچھا جی پیر صاحب, میرا تو جی چاہتا ہے, میرے بس میں ہو, میں آج ہی پیر سید منور جماعتی کو جا کے نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کی سیٹ پہ بٹھا دوں کہ تمہارے بزرگوں نے یہ پاکستان بنایا تھا, آج پاکستان کو بچانے کا مسئلہ ہے, یہ آپ یہاں تشریف فرمائیں کیونکہ آپ ہی اس کے اہل ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, عشق رسول, جی ہاں جی, آپ کا غیرت کی بات تو آپ نے بالکل غیرت کی بات, اور اس عشق رسول کو آپ نے ایک عملی جذبے میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا. اچھا, یہ جو میں نعرہ بار بار کہتا ہوں کہ غیر جوہر ایمان یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری, یہ انہوں نے کر کے دکھائی. دیکھیں انہوں نے اپنے عمل سے بتایا. میں ایک جملے کا اضافہ کر دوں اس سوال کی طرف آنے کے سے پہلے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن پہ بٹھانا ہے, تو میرا خیال ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو وارث ہیں فی اللہ سے نظریہ پاکستان کے, وہ جہاں بیٹھے ہیں وہ نظریہ پاکستان کے وکیل ہیں, انہی کا منصب ہے, اور انہوں نے قوم کو سکھانا ہے, انہی کا منصب ہے, انہوں نے قوم کو بتانا ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے, جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا دیکھیں, جب پیر صاحب نے فتویٰ دیا اس کا اثر کیا ہوا. ابوالکلام آزاد جو بجام خیش امام الہند تھے, سب کچھ تھے, آپ جانتے ہیں, وہ ہر سال جہاں پہ عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے, لوگوں نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا. اللہ, اس مسجد کا نامہ بھی میرے ذہن سے اتر گیا. پھر وہاں پہ پیر صاحب کے تعلق کے ایک بندے کو بلایا گیا اور اس نے وہاں پہ نماز عید پڑھائی. یعنی دیکھیں لوگوں نے کہاں جا کے لبیک کی. اور جو آپ فرما رہے ہیں بلا غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری, پیر جماعت علی شاہ صاحب کی شخصیت میں ہمیں یہ پہلو جو ہے ہر قدم پہ فعال نظر آتا ہے اور روب عمل نظر آتا ہے. نظام دکن حیدرآباد کے جو تھے, ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے حضرت پیر صاحب وہاں نماز جنازہ کے لیے جب تشریف لے گئے, تو مکہ مسجد میں نماز جنازہ ہو رہی تھی, تو وہیں پہ جو وزیر اعظم تھے مہاراجہ کشن پرشاد, وہ بھی آ گئے. جب وہ آئے تو پیر صاحب نے فرمایا اس کو نکال دو, پوری مسجد کو پلیت کرنا ہے, سارے نماز جنازہ کو باطل کرنا ہے. اب اس اتنا بڑا آدمی, اس کے پاس سوائے نماز جنازہ کو چھوڑ کے جانے کے کچھ نہیں بچا. جب وہ باہر نکل گیا, بعد میں اس نے نظام سے گلہ کیا, تو نظام حیدرآباد دکن نے کہا پیر صاحب نے درست فرمایا ہے, میں اسی کا فالو ہوں. اچھا جی, مدینہ منورہ میں جاتے تھے پہلے تو غریب فقراء اور وہاں جو مہمان ان کی خدمت کرتے, لنگر جاری کرتے, پھر کہتی ہیں کہ وہاں کے پرندوں کو بھی دانہ ڈالتے, پھر وہاں کے جو سگانے مدینہ تھے ان کی بھی جا کے تو دعوت کرتے تھے. یہ عجیب بات ہے. اور وہ جو شعر آپ کی خدمت میں, ایک دفعہ آپ نہیں بیمار تھے, حج پہ نہیں جا رہے تھے, تو ایک شاعر آئے تو ان سے کہا کہ کوئی تازہ کلام پڑھو. آپ بہت سردی تھی اور ٹھٹر رہے تھے اور بخار کی تیزی, تو وہ شعر میں جب پڑھا تو میں تو ہل گیا ہوں. اس نے پڑھا کہ زائروں کی بھیڑ ہو, روزہ تیرا ہو, میں نہ ہوں,
وائے ناکامی کہ ایک خلق خدا ہو میں نہ ہوں. تو کہتے ہیں کہ پیر صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے اور پیر صاحب نے یکدم فی البدی کہا کہ شاہ کے دربار میں چرچا میرا ہو میں نہ ہوں، اور پھر فوری تیاری کر کے اسی عالم مدینہ منورہ پہنچ. یہ ذرا عشق رسول کی ان کی بات. میں اپنا غازی صاحب پاس میں عرض کروں گا کہ جب آپ 6 مہینے کے سفر سے لاہور پہنچے باہر دورے سے، جب لاہور یہ مسجد پٹولیاں ہیں لوہاری دروازے کے اندر، وہ آج بھی موجود ہے، اس میں آپ کا قیام ہوتا تھا. جب آپ تشریف لائے تو آپ علیل ہو گئے، بخار ہو گیا، اور بخار زیادہ ہو گیا اور سردی سے بخار ہو رہا تھا. تو جب ایک دن گزر گیا نا تو طبیعت بحال نہ ہوئی، تو جو آپ کا خادم تھا اس نے دوسرے اپنے ساتھی کو کہا کہ یار کسی نعت خان کو تلاش کر کے لاؤ، تو وہ آپ کی خدمت میں بیٹھ کے نعت پڑھے گا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اسی وقت جب وہ جانے لگا تو یہ آ گئے اپنا پروفیسر صاحب تھے ہندوستان سے آپ کی ملاقات کے لیے آئے. تو اس وقت پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کوئی نئی نعت. عبدالشکور لاہوری، شیخ عبدالشکور لاہوری، یہ جناب ہندوستان کے تھے، تو آلریڈی مجسٹریٹ تھے اس وقت. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ کوئی نئی نعت لکھی ہے تو پڑھ کے سنائے. تو انہوں نے کتاب کھولی اور نعت شروع کی، یہی جو آپ نے جملہ پڑھا ہے کہ میں وہاں ہوں وہ وہاں ہوں، یا نہ ہو پر یہ نہ ہو کہ شاہ کے دربار میں چرچا میرا ہو میں نہ ہوں. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ فرمایا کہ او بوٹا جی حضور، فرمایا کہ سامان باندھ لو، تیاری کر لو، مدینہ منورہ چلنے. خادم نے عرض کی کہ حضور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ نہیں بھائی ابھی چلنا ہے. پھر اس نے ہمت کو اس نے کہا کہ جناب آپ کی عادت ہے ادھر سے پیسے آتے ہیں ادھر سے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، جمع تو ہونے نہیں دیتے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ راستے کا خرچہ پورا ہو سکے. اللہ اکبر. امیر ملت نے فرمایا کہ بھائی پلے خرچ نہیں بن دے پنچھی تے درویش، اور جنہوں نے تقوی رب دا انہوں نے رزق ہمیش. فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے اس کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہے. وہیں سے آپ چلے گئے، اسٹیشن پہ پہنچے، آپ کا خادم مرید آیا، اس کو پتہ چلا کہ امیر ملت بمبئی جا رہے ہیں. اس نے فوراً ٹکٹیں خریدی، لا کے خادم کو پیش کی، یہ میری طرف سے جناب حضرت صاحب جو ہے نا وہ. جب وہاں پہنچے بمبئی میں تو نورانی سیٹھ آپ کا ایک مرید تھا، اس نے منت مانی ہوئی تھی، اس کے جہاز سے بحری وہ ڈوب رہے تھے، اس نے منت مانی تھی کہ اگر میرے جہاز صحیح سلامت اپنی منزل پہ پہنچے تو میں 6 لاکھ روپے نظر پیش کروں. اور اس دور میں اپنا غازی صاحب 6 لاکھ روپے آج کا ارب روپیہ. جی ہاں، اس دور میں 6 لاکھ روپے. جب وہاں پہنچے جناب شام کو وہ نورانی سیٹھ بھی آ گئے اور انہوں نے تھال جناب اپنا اٹھائے ہوئے ہیں ان کے خادموں نے، اور اوپر کپڑے دیے ہوئے ہیں، چاندی کے روپے ہوتے تھے، وہ لا کے نظر پیش کی. اور میں کہ یہ کیا ہے بھائی؟ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ حضور میں نے منت مانی تھی کہ میرے جہاز ڈوب رہے تھے، میں نے منت مانی تھی کہ میرے جہاز سلامتی سے اگر پہنچ گیا اپنی منزل مقصود تک تو میں یہ آپ کی نظر پیش کروں گا. یہ 6 لاکھ روپیہ میں نے منت مانی تھی وہ آپ کی نظر. او بوٹیا جی حضور، فرمایا تو انا سا سامان کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، یہ لو بھائی. تو اس طرح سے حضرت قبلہ عالم امیر ملت کے پاس سفر فرمایا کرتے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے کہ قائد اعظم سیکولر تھے اور علامہ اقبال، اور یہ کیا ہے؟ جی ہاں بالکل غازی صاحب، اس طرح کے پروپیگنڈے بہت ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی پروپیگنڈے کے پیچھے کوئی آرگومنٹ بھی تو ہو، کوئی تاریخی شہادت بھی تو ہو. میں خانہ ساز تاریخ بنا کے پیش کرتا چلا جاؤں. ایک تقریر کا کہیں ذکر کرتے ہیں وہ قائد اعظم کی پوری زندگی میں، یہ تاریخی ریکارڈ کی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، قائد اعظم نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہوگا. جی بالکل، یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ تحقیقی بات بتا رہا ہوں، اس کے اوپر محققین کی تحقیق موجود ہے. قائد اعظم نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہوگا. قائد اعظم نے 20 مرتبہ فرمایا میں ریاست مدینہ کا تکرار چاہتا ہوں، ریاست مدینہ کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتا ہوں. اور اقبال کے بارے میں یہ بات کہنا کہ وہ سیکولر تھے، یہ بالکل اس طرح یہ جس طرح اب رات کو دن اور دن کو رات کہتے ہیں. یہ اقبال کے پیچھے آج کل کیوں لوگ پڑے ہوئے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امیر ملت کا وہی قول دہرانا چاہیے کہ نمرود کی مخالفت سے ابراہیم مضبوط ہوئے، فرعون کی مخالفت سے موسیٰ مضبوط ہوئے. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. مسئلہ یہ اقبال کا شعر بہرحال نہیں ہے، کسی اور کا شعر ہے. اقبال کا نہیں، میں نے کہا سامعین نہ سمجھنا، سامعین نہ یہ تو ان کا ہے. وہ کون؟ جی صادق حسین قریشی صاحب. صادق حسین قریشی. عرض یہ ہے یہ یہاں کے تھے، گجرات کے. گجرات کے تھے؟ گجرات نہیں، یہ نارووال کے قریب جی قریب کوئی جگہ ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اقبال کو بھول رہے تھے، یہ لوگ ہمیں یاد کروا رہے ہیں کہ آپ اقبال کو یاد کریں. ہم نے کرنا یہ ہے، دیکھیں علماء کی سیاست جو تھی پاکستان بننے کے بعد 2 طرح کی سیاست شروع ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک میدان علماء کی سیاست کا اب بھی خالی ہے. ایک اقتدار کی سیاست اور ایک اقدار کی سیاست. کچھ لوگوں نے جو پہلے کسی اور معاملات میں تھے، پاکستان بننے کے بعد دین کے نام پہ انہوں نے اقتدار کی سیاست شروع کر دی اور آج تک جاری ہے.
اور اقتدار کی سیاست کو چھوڑ اقتدار کی سیاست ان لوگوں نے کرنی تھی جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، بنایا تھا. وہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. پیر صاحب وہ آپ کو کرنا چاہیے. غازی صاحب میں عرض کر دیتا ہوں نا آپ کو، کیونکہ جب یہ پاکستان بن گیا نا جی، تو قائد اعظم کو تو آپ کو پتا ہے کہ 1 سال بھی مکمل نہیں ملا. اس کے بعد پھر امیر ملت نے ایک تحریک چلائی، تحریک نفاذ شریعت. اچھا جی. جی بالکل، یہ آن دی ریکارڈ یہ بات موجود ہے. اپنا مولانا عبدالستار خان صاحب نیادی آپ کے ساتھ تھی اور پیر محمد امین الحسنات پیر آف مانکی شریف اور پیر عبد الرحمان صاحب پیر آف برچونڈی شریف، یہ آپ کے ساتھ تھے اور تحریک نفاذ شریعت آپ نے چلائی. 2 سال کے بعد آپ کی بھی وفات ہو گئی. پھر اس کے بعد اس تحریک میں وہ جو جان تھی وہ جان نہ رہی. اور اس کے بعد پھر یہ لوگ آ گئے جو اس وقت سے لے کے آج 67 سال گزر گئے ہیں. اور میں نے یہ پچھلے دنوں عرض کر دیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز مدینہ منورہ سے ہوائیں دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہیں اور خوشخبریاں آنا شروع ہو گئی ہیں. 2020 جو ہے وہ انشاءاللہ خوشخبری کا سال ہوگا. وہ کیا آپ نے کوئی نعرہ بنایا کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اکابرین نے بنایا تھا، ہمارا فرض بنتا ہے. اور میں پچھلے کئی سالوں سے مشائخ کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی حجروں سے نکلیں. جیسے اس وقت آپ کے اکابرین نے یہ کوشش کی تھی، پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا تھا امیر ملت کے ساتھ مل کے. اس وقت میں ان کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر، واہ، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر. تو میں ان کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی باہر نکلیں. اور یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، اس کو بچانا بھی ہم نہیں ہے. اگر وارث جو ہم ہوئے، جی ہاں، ہم نہیں اس کو ڈوبتا ہوا دیکھ سکتے، کسی صورت میں دیکھ نہیں سکتے. کیونکہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا نا کہ یہ عطیہ خداوندی ہے. میرے آقا کی خصوصی توجہات اس وقت بھی تھی اور اب بھی میرے آقا کی توجہات اس کی طرف ہے. سبحان، تبھی تو بچا ہوا ہے، تبھی تو بچا ہوا ہے. سب اس کو بیچ کھانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سب یہاں سے لوٹتے ہیں، مال باہر لے جاتے ہیں، بینک بھرتے ہیں، اس کے باوجود یہ قائم ہے. اخبار پر ریکارڈ موجود ہے 1965 کی جب جنگ شروع ہوئی نا، تو اس وقت حضور جنگی لباس پہن کے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. جو کنجی بردار تھا نا، اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، میں پاکستان کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. تو جب میرے آقا کی توجہات ہیں، حضور کی ادھر التفات ہے، حضور کی نظر کرم ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ لوگ قیامت تک قائم رہے گا، قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اور اس نے قیادت کرنی ہے پوری ملت اسلامیہ کی، پوری دنیا کی، پاکستان نے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب پوری یہ بڑے بزرگوں نے کہا ہے، کوئی شک نہیں. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ علماء مشائخ تھے، علماء حق تھے تحریک پاکستان کے اندر. یہ ان کا چھوڑا ہوا ایجنڈا ہے جو ہم نے مکمل کرنا ہے. سبق پھر پڑھ، دیکھیں جب صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا. جب سنی بنارس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس وقت جب یہ اعلان کیا گیا تھا پیر صاحب کی طرف سے، حضرت امیر ملت کی طرف سے، کہ اگر مسلم لیگ اپنے ایجنڈے سے ہٹ بھی گئی، جناح صاحب پیچھے ہٹ بھی گئے، تو ہم مطالبہ پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس وقت ایک فورم قائم کیا گیا تھا، اس کا نام تھا جمہوریہ اسلامیہ. اور اس کے پنجاب کے آرگنائزر مولانا ابو الحسنات صاحب تھے. اور جمہوریہ اسلامیہ بنانے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان جو ہندوستان کے ہیں ان کو اس کاز کے لیے منظم کیا جائے کہ ایک اسلامی ریاست ہم نے قائم کر کے چھوڑنی ہے، اس کو ہر حال میں قائم کرنا ہے، جس میں اسلامی نظام حکومت ہوگا، اسلامی نظام زندگی ہوگا. تو اب آپ دیکھیں جب پاکستان بن گیا تو وہ کام مکمل نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اسے تعلیم کی سطح پہ، تربیت کی سطح پہ اور اسلام کے نفاذ کے لیے میں پھر عرض کرنا چاہوں گا کوئی ادارہ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، کسی حکومت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم نے جدوجہد کرنی ہے. یہ جو صوفی گالا، صوفی نائٹس ہو رہی ہیں، پیر صاحب کی ادھر بھی توجہ ہم نے دلانی ہے کہ ریئل صوفی نائٹس ہوں، رات کو نعت خوانی ہو رہی ہو، رات کے وقت لوگ جو ہیں وہ نوافل پڑھ رہے ہوں، تصوف کس چیز کا نام ہے؟ تصوف اس شفافیت کا نام ہے کہ آپ قرآن مجید کی حقیقتوں کو دنیا کی زندگی میں چلتا پھرتا محسوس کروا دیں. اس کو تصوف کہتے ہیں. یہ گالا اور نائٹس اور وہ یہ تو ایک طرح کی نشہ بازی ہے. یہ تصوف کے نام پہ میں سمجھتا ہوں تصوف کو بدنام کرنے کی باتیں ہیں. یہ تصوف نہیں ہے، اس کا تعلق ہی نہیں جی. تصوف جوش کردار ہے. صف جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز. یہ تصوف، اس کو تصوف کہتے ہیں کہ جو تعلیمات آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، عطار ہو، رومی ہو، سعدی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، ان تعلیمات کو آپ عملاً کر کے دکھائیں. پیر صاحب خانقاہ کو زندہ کریں. صاحب ہماری بڑی بدقسمتی کہہ لیجئے کہ خانقاہوں سے وہ جو سلسلہ اور وہ نظام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. جہاں سے تصوف کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی اور لوگوں کو ان پر صوفی بنایا جاتا تھا، آج ان پر ہماری بدقسمتی کہہ لیجیے ان پر کہ اس میں ان پر فقدان آ گیا ہے اور جمود آ گیا ہے اور تعطل آ گیا ہے ان پر. ورنہ اس وقت ایک اللہ کے بندے کی نگاہ پڑ جاتی ان پر، اس کی تقدیر بدل جاتی. سبحان اللہ. آج ان پر اس سے ہم بہت دور ہٹ گئے ہیں. پھر اس کا ان پر نقصان ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بیدار ہو رہی ہے.
اور وہ یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں، یہ تخریب کاریاں دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑی غداری کی ہے، میں اس وقت سے لے کے آج تک کا یہ، کیونکہ صوفیاء کا جو کردار تھا، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی اور حضور کا جو کردار تھا، اس کو ہمارے نصاب سے یکسر ختم کر کے اور اس کی جگہ پہ انگریزوں کو کردار کو، انگریزوں کی کہانیوں کو جو ہے شامل کر دیا گیا ہے. میں حکمرانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہے بچپن سے لے کے چھوٹی سطح سے لے کے پرائمری کی سطح سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ اس کو شامل کیا جائے نصاب میں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے آقا کا کیا کردار تھا. اور اسی طرح اہل اللہ جو ہے، اولیاء اللہ جو ہے، بزرگان دین جو ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، ان کا کردار جو ہے وہ نصاب میں شامل کیا جائے، تاکہ نوجوان کو نسل کو پتہ ہو کہ ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان بنایا تھا، اس کو ہم نے بچانا. لیکن ایک بڑے جناب سازش کے سوچی سمجھی سازش کے تحت اس سب کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. بلکہ تحریک پاکستان میں ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے، ان اداروں میں، جیسے میں نے اشارہ کیا، جو تحریک پاکستان کے دشمن اور اندر سے ان کا ابھی تک بغض ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو تھے ان کو شکست ہو گئی تھی. جی تو یہ میں غازی صاحب کر رہا تھا کہ اس وقت حکمرانوں کو یہ ہماری طرف سے یہ میسج جانا چاہیے اور ایک چیئر قائم ہونی چاہیے نا، چیئر قائم ہونی چاہیے، امیر ملت چیئر کہیں قائم ہونی چاہیے، اس پہ ریسرچ ہو. وہ تو ہم نے کئی دفعہ یہ عرض کر چکے ہیں پہلے بھی، اور یہ پیغامات بھی اور خطوط بھی لکھ کے بھیجے ہیں کہ یہاں یونیورسٹی میں امیر ملت چیئر جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں ان کو عام کرنا اور ان کو پرائمری کی سطح سے لے کے اوپر کی سطح تک جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا، ہندوستان سے یہ پیار کی پینگیں جو ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ میں تو سازش تو نہیں ہے دوبارہ بہت بڑی سازش ہے، ہندو مسلم بھائی بھائی والا وہ جو ہے اس دور میں بھی یہ سلسلہ تھا، یہ بہت بڑی سازش ہے. اور وہ لوگ پاکستان کے قطعی حامی نہیں ہے اور پاکستان کے مخالف ہیں. ہندوستان نے آج تک پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا، ان کی قیادت دی ہے، درست ہے؟ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے کہ آج تک تسلیم نہیں کیا. اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ پینگیں بڑھا رہے ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں ان کا بھی جناب ان کے ساتھ اسی طرح کے تعلقات ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے غازی صاحب. جی اس کی طرف ڈاکٹر صاحب ذرا آپ تو ایجوکیشنسٹ ہیں نا، بس ایک دو فکروں میں بتا دیں کہ یہ جو ہمارا نصاب ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں جی بالکل، میں یہ اتنا عرض کروں گا کہ ہمیں ہر سطح پہ جو ہمارا بنیادی نظریہ ہے وہ کیا ہے، اقبال کی فکر ہے اور ہمارے اکابرین کی خدمات ہیں، ان کا کردار ہے، اس کو ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. جب تک آپ نسل نو کے شعور کا حصہ یہ نہیں بنائیں گے، ہم ایک اندھی نسل تیار کر رہے ہیں جسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، سوائے مادیت کے. اور چونکہ میں خود کے یونیورسٹیز کا حصہ ہوں، یقین کریں میں ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی کلاسز کو پڑھاتا ہوں، اور جو سطح ہو چکی ہے ہماری اخلاقی نظریاتی، اتنی سطح گر چکی ہے، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. میں حکمرانوں سے اور جو منتظمین ہیں اور جن کے پاس اختیار ہے، یہ دستبستہ عرض کروں گا کہ اپنی نئی نسل کی آنکھوں کو روشن رکھیں، ان کی آنکھوں کو تاریک نہ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، پیر صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا، اور میں آپ کو خوشخبری سنا دوں، بہت زیادہ آپ کی مجھے ای میلز اور میسیج آ رہے ہیں. کتاب الشفا تیار ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی، میں نے اس کا دباچہ بھی لکھ دیا ہے، اور بس جلدی وہ پریس میں چھپ جائے گی. اور رمضان شریف میں انشاءاللہ تعالی کتاب الشفا جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے ہاتھوں میں ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. کتاب الشفا سے جسمانی انفیکشن، کسی بھی باڈی کے پارٹ پہ اگر انفیکشن ہو جائے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 107 کو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے تمام جسمانی انفیکشن ختم ہو جاتے ہیں. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو آپ کو وہ ما بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسہا ناتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. یہ ہیں وہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جنت کی نعمتوں سے وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جو دنیا کے مصائب پر صبر کرتا رہا ہوگا. ناظرین کہ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بہت خوبصورت آواز میں
ملک ممتاز ثنا خان قاری افضال انجم کی آواز میں بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت. جی قاری صاحب بسم اللہ. نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔